ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، گزشتہ ہفتہ آپ نے لہو لعب لہ معنی ہوتا ہے، یہ بھی کھیل کے معنی میں ہے اور لعب بھی کھیل کے معنی میں، یعنی فضول کاموں یا فضول باتوں میں یا کھیل کود کے کاموں میں پڑنا، اس سے متعلق احادیث کریمہ آپ نے پچھلے ہفتہ سماعت فرمائی. اب یہاں سے مسائل شرعیہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں حضور صدر الشریعہ، نوبت بجانا اگر تفاخر کے لیے ہو تو ناجائز ہے. نوبت بجانا یہ بھی ایک قسم کا نقارہ، یا اسے نقارہ سمجھے. نقارہ بجانا، نقارہ سمجھتے ہیں؟ مزارات پر جو مغرب کے وقت بجتا ہے نا، اسے نقارہ کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. تو نقارہ بجانا، نوبت بجانا، یہ اگر تفاخر کے لیے ہو، فخر یا دکھاوے کے لیے ہو تو ناجائز ہے. اور اگر لوگوں کو اس سے متنبہ کرنا مقصود ہو، لوگوں کو آگاہ کرنا، متنبہ کرنا، خبردار کرنا مقصود ہو، اور نفخات سور یاد دلانے کے لیے ہو، جو سور پھونکی جائیں گی نا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لے کے کھڑے ہیں، سور پھونکیں گے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی. پھر سور پھونکی جائے گی تو پھر دوسرا قیامت برپا ہوگی، اور اس کے بعد تیسری سور پھونکی جائیں گے تو حشر برپا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو اگر اس لیے بجانا مقصود ہے کہ لوگوں کو نفخات سور یاد ہو اور یاد آئے، اور وہ کب ہے؟ وہ 3 وقتوں میں نوبت بجانے کی اجازت ہے اس غرض سے. کب؟ بعد عصر، بعد عشاء اور بعد نصف شب، یعنی آدھی رات کے بعد، کہ ان اوقات میں نوبت کو نفخ سور سے مشابہت ہے. یہ مسئلہ ہوا. ٹھیک. اب آگے دیکھیں اب کیا کہتے ہیں. یہ نیت بہت اچھی ہے اگر نوبت بجوانے والے کو بھی اس کا دھیان ہو، اور کاش سننے والے کو بھی نوبت کی آواز سن کر نفخات سور یاد آئیں. مگر اس زمانے میں ایسے لوگ کہاں. یہاں تو نوبت سے مقصود دھوم دھام اور شادی بیاہ کی رونق و زینت ہے، اور جب یہ نیت ہوگی تب ناجائز ہو جائے. سمجھ میں آئی بات؟ 1-2 مسئلہ اور سماعت فرمائے، پھر میں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھاتا ہوں. عید کے دن اور شادیوں میں دف بجانا، لوگ کہتے ہیں نا دف جائز ہے، دف جائز ہے.
دف اور دف دونوں اس کے تلفظ ہے۔ عید کے دن اور شادیوں میں دف بجانا جائز ہے جبکہ سادے دف ہوں، اس میں جھانجھ نہ ہو اور قواعد موسیقی پر نہ بجائے جائیں، یعنی محض ڈھپ ڈھپ کی آواز، بے سری آواز سے نکاح کا اعلان مقصود ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور یہاں جو دف بجایا جاتا ہے، دف اس کو کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ دف ہوتا بھی نہیں۔ دف کب ہوگا کہ ایک طرف سے پیک ہو تو دوسری طرف سے کھلا ہو، اور پھر جب اس پہ مارا جائے تو ڈھپ ڈھپ کی آواز آئے۔ کیا؟ ڈھپ ڈھپ۔ یہ اردو ہے، اسی کو عربی میں بولو تو عربی میں ڈال نہیں ہوتا ہے، عربی میں پے نہیں ہوتا ہے، تو وہی آواز آئے گی دف دف یا دف دف، تو اسی آواز سے اس کا نام رکھ دیا گیا دف۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ، اور نہ اس میں کوئی سر ہے نہ کوئی تال ہے، وہی قواعد موسیقی۔ سمجھ میں آئی بات؟ موسیقی کے قواعد پر اس کو بجایا جائے کہ سر بٹھائی جائے، تال بٹھائی جائے۔ اور دیکھو دف لے کے بھی لوگ اس پہ کیا کرتے ہیں؟ سر بٹھاتے ہیں، ہے نا؟ ایک ادھر ماریں گے تو پھر ادھر ماریں گے، پھر ادھر ماریں گے، تو یہی تو سر لگانا ہے، اسی کو تو تال کہتے ہیں۔ تو جب سر تال لگائیں گے تب وہ دف کہاں رہا؟ وہ تو قواعد موسیقی پہ ہو گیا۔ پھر اس کے اطراف میں دیکھے باؤنڈری میں چھوٹے چھوٹے جھنکار لگے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی ناجائز، اور جب اس کو ہلائیں گے تو چھن 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 کی آواز آئے گی، وہ دف ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ لوگوں کو بیدار کرنے اور خبردار کرنے کے ارادہ سے بگل بجانا، جیسے حمام میں بگل اس لیے بجاتے ہیں کہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے حمام کھل گیا ہے۔ رمضان شریف میں سحری کھانے کے وقت بعض شہروں میں نقارے بجائے جاتے ہیں، یہ دیکھو نقارہ، جن سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ لوگ سحری کھانے کے لیے بیدار ہو جائیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے۔ یہ جائز ہے کہ یہ صورت لہو و لعب میں داخل نہیں۔ اسی طرح کارخانوں میں کام شروع ہونے کے وقت اور ختم کے وقت سیٹی بجایا کرتے ہیں یا سیٹی بجائی جاتی ہے، یہ جائز ہے کہ کہ اس سے لہو مقصود نہیں ہے بلکہ اطلاع دینے کے لیے یہ سیٹی بجائی جاتی ہے۔ اسی طرح ریل گاڑی کی سیٹی سے بھی مقصود یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ گاڑی چھوٹ رہی ہے، یا اسی قسم کے دوسرے صحیح مقصد کے لیے سیٹی دی جاتی ہے، یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک، اب یہ دیکھیں نقارہ بجانے سے متعلق انہوں نے کیا کہا کہ اس لیے بجانا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سحری کا وقت ابھی باقی ہے۔ وہ ڈھول تماشے کے لیے نہیں بجا رہے، ناچ گانے کے لیے نہیں بجا رہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں عرس پہ ڈھول نہیں بجانے دیا جاتا ہے، اور مزارات پہ ڈھول بجتے ہیں، مخدوم مائمی کے یہاں مغرب میں ڈھول بجتا ہے، حاجی علی پہ ڈھول بجتا ہے۔ وہ ڈھول نہیں ہے، اولاً تو یہ سمجھے وہ نقارہ ہے جس سے اطلاع دینی مقصود ہوتی ہے۔ تو بہت ممکن ہے، کیونکہ یہ مزارات آج 5-10 سال کے تو ہے نہیں، کئی 100 سال پرانے مزارات ہیں۔ اور دوسری بات، سرکار مخدوم ماہمی علیہ رحمت الرضوان فقہ شافعی سے ان کا تعلق ہے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں، اور غالباً میرے علم میں نہیں یہ مفتاح قول ہے یا نہیں، بعض شواف حضرات سے میں نے سنا ہے کہ ان کے نزدیک جس طرح ہمارے نزدیک بعض صورتوں میں نقارہ جائز ہے، ان کے یہاں بھی جائز۔ تو ہو سکتا ہے انہی سب صورتوں میں نقارہ جائز ہو جس صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب میں جائز ہے، تو وہ بھی نقارہ جو بجایا جاتا ہوگا، دیکھو ظہر بعد نہیں بجایا جاتا ہے، وہ مغرب بعد بجایا جا رہا ہے نا، عصر بعد بجایا جا رہا ہے یا عشاء بعد بجایا جا رہا ہے، وہ وقت جو وقت اس میں ہے کہ نفخ سور یاد دلانے کے لیے کہ لوگ آگاہ ہو جائے۔ یہ نقارہ اس لیے بج رہا ہے کہ سور پھونکی جائے گی، قیامت قائم ہونے والی ہے، تو اس سے بندے کے دل میں ناچ گانا پیدا ہوگا یا خوف خدا پیدا ہوگا۔ اور ہمارے جو نوجوان بچے مزارات پہ جا کے ڈھول بجاتے ہیں، اس سے تماشا پیدا ہوتا ہے یا خوف خدا پیدا ہوتا ہے؟
تو یہ فرق ہے، کہیں سے یا کسی جائز کام کو دیکھ کر اس پر ناجائز کام کو منطبق نہیں کیا جاتا ہے۔ وہاں نقارہ جو بچتا ہے اس کی وجہ الگ بچتا تھا، جو جب تک کہ شرعی وجہ پائی جاتی تھی۔ اب کیوں بجاتے ہیں؟ لگتا ہے کہ وہی چلا آ رہا ہوگا کہ بھئی پہلے سے بجتا ہوا آیا ہے، کیونکہ ہماری قوم میں یہی سب سے بڑی خرابی اور جہالت ہے، جو پہلے سے چلا آ رہا ہے وہ کرتے رہیں گے، بھلے سے اب اس کی جواز کی صورت ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب کیوں بجایا جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ نقارہ بج رہا ہے، لوگ اپنے میں مست ہے، مخدوم ماہمی کے نقارہ بج رہا ہے، حاجی علی میں نقارہ بج رہا ہے، کسی کو اذان اور نماز تک کی فکر نہیں ہے، سمندر میں مست ہے، دیکھنے میں کھانے پینے میں مست ہے، تو کیا فائدہ نقارہ بجا کے؟ تو اس نقارہ بجانے پر اپنے ڈھول تاشے کو قیاس نہ کرے۔ گنجفہ یعنی تاش کی طرح ایک کھیل ہوتا ہے یا تاش کا ہی کھیل، اور چوسر، یہ چوسر جو ہے شطرنج کی طرح ایک کھیل ہوتا ہے، اور شطرنج، یہ تینوں کھیل ناجائز ہیں، شطرنج کا بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح لہو و لعب یعنی کھیل کود کی جتنی قسمیں ہیں سب باطل ہیں، صرف 3 قسم کے لہو حدیث میں اجازت ہے، بیوی سے ملاعبت اور گھوڑے کی سواری اور تیر اندازی کرنا، ناچنا، تالی بجانا، ستار، 1 تارہ، 2 تارہ، ہارمونیم، چنگ، تنبورہ بجانا، اسی طرح دوسرے قسم کے باجے بجانا سب ناجائز و حرام ہے۔ متصوفہ زمانہ کہ مزامیر کے ساتھ قوالی سنتے ہیں اور کبھی اچھلتے کودتے ناچنے لگتے ہیں، اس قسم کا گانا بجانا ناجائز ہے۔ ایسی محفل میں جانا اور وہاں بیٹھنا ناجائز ہے۔ مشائخ سے اس قسم کے گانے کا کوئی ثبوت نہیں۔ جو چیز مشائخ سے ثابت ہے وہ فقط یہ ہے کہ اگر کبھی کسی نے ان کے سامنے کوئی ایسا شعر پڑھ دیا جو ان کے حال و کیف کے موافق ہے تو ان پر کیفیت و رقت طاری ہو گئی اور بے خود ہو کر کھڑے ہو گئے، اور اس حال وارفتگی میں ان سے حرکات غیر اختیاریہ صادر ہوئے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی ان کو جو وجد آتا تھا وہ قوالی کے ڈھول تاشے سے نہیں آتا تھا، وہ اس شعر سے آتا تھا جو شعر ان کے سامنے پڑھا جاتا اور ان پر کیفیت طاری ہو جاتی، جسے جذب کہتے ہیں، اور وہاں پر شریعت جو ہے ان سے اب وہاں پہ ان پر اب شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ وہ مفقود القلم ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ جذب میں آ گیا ہے، اب اس کا عام لفظ میں کہیں تو اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے، اور جب اس پہ کیفیت طاری ہو گئی ہے اسے کچھ سوجھتا نہیں ہے۔ یہ کوئی عام بندے میں یہ بات نہیں ہوتی، یہ اللہ کے ولی کے اندر، مجذوب کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ خدائے تعالیٰ کے عشق میں وہ گم ہو جاتا ہے، وہ شعر سن کے اس پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اپنے محبوب کو یاد کر کے دیوانہ ہو جاتا ہے، تو وہ تو الگ شے ہوئی نا۔ اور یہاں ڈھول تاشا بجا کے ناچنا اور جا کے پھر اس کے بعد رومال ہلا کے الٹا سیدھا گھومنا، پھر گر جانا، ایک ٹائم کی نماز کا اس کو پتہ نہیں ہوتا اور اس کے اوپر کیفیت طاری ہو گئی، ایسے کیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب ڈھونگی اور یہ سب خرافات ہے، ڈھونگ ہے۔ اور رہا جو مشائخ سے جو محفل سماع کا ثبوت ملتا ہے، اس میں گانا بجانا اور خرافات، مزامیر نہیں ہوا کرتے تھے۔ مشائخ و بزرگان دین کے احوال اور ان متصوفہ کے حال و قال میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں مزامیر کے ساتھ محفلیں منعقد کی جاتی ہے جن میں فساق فجار کا اجتماع ہوتا ہے، نااہلوں کا مجمع ہوتا ہے، گانے والوں میں اکثر بے شرح ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، مزامیر کے ساتھ گاتے ہیں اور خوب اچلتے کودتے ہیں، ناچتے تھرکتے ہیں اور اس کا نام حال رکھتے ہیں۔ ان حرکات کو صوفیہ کرام کے احوال سے کیا نسبت؟ یہاں سب چیزیں اختیاری ہیں اور وہاں سب چیزیں بے اختیاری ہیں۔ ان میں ان چیز کو کرنے میں ان صوفیہ کرام کا اپنا اختیار نہیں ہوتا تھا، اور یہاں جو بندہ کر رہا ہے وہ تو خود سے ناچ رہا ہے، کود رہا ہے اور اختیار کے ساتھ کر رہا ہے۔
اور محفل سماع جو ہے اس کے لیے پوری ایک شرائط ہے کہ گانے جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھنے والا بھی باشرع ہو، متقی پرہیزگار ہو، بچہ نہ ہو، عورت نہ ہو، مرد ہو، ٹھیک ہے، اور جو پڑھا جا رہا ہو وہ اشعار بھی شرعاً درست ہو، اس میں کوئی قباحت اور کوئی خرابی نہ ہو، اور سننے والے سب کے سب اہل ہو، وہ محفل سماع کے اہل ہوں۔ یہاں تو محفل سماع عام اعلان کر کے لگائی جاتی کہ محفل سماع ہے، اور سارے ٹپوری پہنچے رہتے، اور جس کو درود شریف اور ثنا بھی نہیں یاد ہے وہ بھی بیٹھا رہتا ہے، ناچتا رہتا ہے۔ اہل سے مراد جو اس کی اہلیت رکھتا ہو، اس شعر کو سمجھے اور اس سے لطف اندوز ہو۔ اور اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جب یہ شعر پڑھا جاتا جو خرافات سے پاک ہوتا، غیر شرعی نہیں ہوتا، شریعت کے تقاضے کے مطابق ہوتا، اسی لیے کوئی شعر یا کوئی مصرع ایسا آتا کہ اس شخص پر جو اہل اللہ ہے، جو اس کا اہل ہے، جب وہ شعر سنتا تو اس پہ کیفیت طاری ہو جاتی۔ تو کہاں وہ بزرگان دین اور ان کے طور طریقے، اور کہاں یہ آج کے ڈھونگی، اور جتنے اس میں کام ہوتے ہیں سب کے سب ناجائز۔ کبوتر پالنا اگر اڑانے کے لیے نہ ہو تو جائز ہے، یہ پچھلے ہفتے مسئلہ آپ نے سماعت فرمایا تھا، اور اگر کبوتروں کو اڑاتا ہے تو ناجائز، کہ یہ بھی ایک قسم کا لہو ہے۔ اور اگر کبوتر اڑانے کے لیے چھت پر چڑھتا ہے جس سے لوگوں کی بے پردگی ہوتی ہے، یا اڑانے میں کنکریاں پھینکتا ہے جن سے لوگوں کے برتن ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، تو اس کو سختی سے منع کیا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ اس پر بھی نہ مانے تو حکومت کی جانب سے اس کے کبوتر ذبح کر کے اس کو دے دیے جائیں تاکہ اڑانے کا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے۔ یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، ایک شخص کو دیکھا کہ کبوتر کے پیچھے دوڑ رہا ہے نا، کبوتری کے پیچھے دوڑ رہا ہے، تو فرمایا کہ شیطانہ کے پیچھے شیطان دوڑ رہا ہے۔ کبوتر کے پیچھے دوڑتے ہوئے ایک شخص کو آپ نے دیکھا تو کیا فرمایا؟ الفاظ حدیث غالباً یہی ہے، الفاظ حدیث، ہاں، شیطانے کے پیچھے پیچھے شیطان جا رہا ہے۔ اور کل میں نے ایک حدیث شریف لاحق، یعنی نماز کی حالت نماز میں اگر کوئی بے وضو ہو جائے، اس سے متعلق حدیث میں نے سنائی، تو اس میں ایک لفظ میں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا، مجھے وہم ہوا کہ وہ حدیث ہے۔ وہ حدیث نہیں، وہ مسئلے میں فقہاء کرام نے ذکر کیا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جس کا وضو حالت نماز میں ٹوٹ جائے تو وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر نکل جائے اور پھر آ کر اسی پر بنا کرے۔ فقہاء نے فرمایا کہ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے، مسئلے میں حضور صدور شریعہ نے اس کو ذکر کیا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ اثر 9 نماز پڑھے۔ میں نے اس کو حدیث شریف کہہ دیا تھا، تو یہ حدیث نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کہ نبی پاک نے فرمایا، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرف غلط بات، جھوٹ بات منسوب کرے گا یا منسوب کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے اور آئندہ ایسی غلطی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حدیث میں فرمایا کہ کبوتر کے پیچھے ایک شخص دوڑ رہا تھا، تو فرمایا دیکھو شیطانہ کے ساتھ ساتھ شیطان جا رہا ہے، تو اسی لیے کبوتر جب اس غرض سے پالے گا تو ناجائز۔ ٹھیک، جانور کا لڑانا، مثلا مرغ، بٹیر، تیتر، مینڈے، بھینس وغیرہ کے ان جانوروں کو بعض لڑاتے ہیں، یہ حرام ہے، اور اس میں شرکت کرنا یا اس کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ کہ ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوپایوں کو لڑانے سے منع فرمایا۔ اور آپ دیکھیں یہ فضول خرچی بھی ہے، اور بلا وجہ اس کی جان بھی جاتی ہے، چاہے مرغا لڑاؤ، بھینس لڑاؤ، مینڈا لڑاؤ، اور پھر اس کے پیچھے اتنا خرچ کیا جاتا ہے اور اس کو اس لائق بنایا جاتا ہے کہ واقعی میں وہ لڑنے کے قابل ہو، سامنے والے کے جانور کو لتھاڑ دے، سامنے والے جانور کو مات دے دے، شکست دے دے۔ تو اب یہ تمام چیزیں، چاہے جو بھی جانور ہو، چوپائے ہو یا مرغ ہو یا تیتر بٹیر جو بھی ہو، سب کے سب لڑانا سب کا ناجائز و حرام ہے۔ کشتی لڑنا اگر لہو و لعب کے طور پر نہ ہو،
بلکہ اس لیے ہو کہ جسم میں قوت آئے اور کفار سے لڑنے میں کام دے، یہ جائز و مستحسن اور کار ثواب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بشرطے کہ ستر پوشی یا ستر پوشی کے ساتھ ہو۔ آج کل برہنہ ہو کر صرف ایک لنگوٹ یا جانگیا پہن کر لڑتے ہیں، یہ کہ ساری رانیں کھلے ہوتی ہے، یہ ناجائز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے، یعنی رکانہ پہلوان تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ رکانہ پہلوان تھے، انہوں نے چیلنج کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کو اسلام قبول کرنے کی دعوت کرتے ہو، دعوت دیتے ہو، مجھے اٹھا کے پٹک دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا، تم پر ایمان لے آؤں گا۔ غالباً وہ چادر پہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک نے چادر کو پکڑا، اٹھایا، پٹک دیا، اور اس طرح 3 بار پٹکا۔ ایک بار پٹکے، پھر اس نے کہا کہ میں تیار، انہوں نے کہا کہ میں تیار نہیں، تو پہلے رکانا تھا، اور جب نبی پاک نے اٹھا کر 3 بار پٹکا ہے تو دامن اسلام میں داخل ہو گئے، اس کے بعد حضرت رکانہ ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو رکانہ سے کشتی لڑی اور 3 مرتبہ پچھاڑا، کیونکہ رکانہ نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں تو ایمان لاؤں گا، پھر یہ مسلمان ہو گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کشتی لڑنا اسی طرح ہمارے یو پی بہار وغیرہ میں، یا یہاں پر بھی مہاراشٹر کے گاؤں میں اور کرناٹک میں بھی میں نے دیکھا کہ لوگ لاٹھی کھیلتے ہیں محرم پہ، ربیع الاول پہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر اس میں تماشا نہ ہو، کوئی غیر شرعی بات نہ ہو تو بہت اچھی چیز ہے، اور بچوں کو سکھانا بھی چاہیے۔ اب تو شاید مفقود ہوتی جا رہی ہے گاؤں سے بھی، حالانکہ جو پرانے بزرگ ہے جنہوں نے دنگا فساد دیکھا ہے ان سے پوچھیں یہ لاٹھیاں کتنے کام آتی ہیں۔ خود ایک مرتبہ محرم کے زمانے میں، دوران زمانے طالب علمی، محرم میں ایسا ہوتا، ہم لوگ یو پی میں پڑھتے تھے، ہم لوگ سب ممبئی کے، کوئی گجرات کے، کوئی راجستھان کے، کوئی کشمیر کے، تھوڑے تھوڑے بچے ہوتے تھے، 15-20، باقی یو پی بہار کے کئی 100 ہوتے تھے۔ اور جب محرم کی چھٹی وہاں 3 دن ہوتی، اور اتفاق سے جمعہ جمعرات پڑ جائے تو 4-5 دن ہو جاتی، تو سب اٹھا کے اپنا اپنا سامان گھر نکل جاتے۔ تو ہمیں موقع ملتا تو ہم لوگ کسی دوست کے گاؤں دیکھنے چلے جاتے کیسا محرم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ ایک بار ہم لوگ، ہمارے ایک ساتھی ہے مفتی صدام صاحب، ان کے گاؤں گئے، اور ان کے گاؤں جانے کے بعد ہم لوگ تھوڑا سیر و تفریح بھی کیے فجر کے بعد، اور اچھا بھی لگ رہا تھا۔ پھر ایک دوسرے گاؤں میں گئے 2 کلومیٹر، وہاں کئی بزرگوں سے ملاقات ہوئی، تو بزرگوں سے مراد عمر دراز حضرات۔ تو ان لوگوں کے سامنے ہم نے بات رکھی، اس وقت سالسار رابعہ میں رہے ہوں گے ہم لوگ، کہ چچا دیکھیں کتنا غلط کام ہے، لوگ لاٹھی کے نام پہ کیا کیا کرتے ہیں، ہمارے نوجوان محرم مناتے ہیں اور سب یہ ناجائز کام کرتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں، اس کا سر پھوڑ دیتے ہیں، اس کا سر پھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ جو خرافات ہوتی ہے اس خرافات کا بھی ذکر ہوا، فقط لاٹھی کا نہیں۔ تو چاچا نے بڑا پیارا جواب دیا، بولے ہاں حضرت آپ صحیح کہہ رہے ہو، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو، آپ دیکھ رہے ہو کتنا چھوٹا گاؤں ہے، اور یہ اطراف میں ساری غیروں کی آبادی ہے۔ بولے یہی لاٹھی ہے جو سال میں ایک بار ہمارے بچے 3 دن کھیلتے ہیں، اور اس کی تیاری کے لیے 10 دن پہلے سے سیکھتے ہیں، تو اسی کے خوف کی وجہ سے غیر ہم پر مسلط نہیں ہوتے، کہ ان کو ڈر رہتا ہے کہ ان کا بچہ لاٹھی چلانا جانتا ہے، کچھ ہوگا تو لاٹھی لے کے نکل پڑیں گے۔ تو اس وقت وہ بات ان کی ماتھے پہ میری لگی۔ پھر جا کر ہم نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ ہاں لاٹھی اگر جائز کام کے لیے، اس میں کوئی ناجائز کام نہ ہو، تو لاٹھی چلانا تلوار بازی کی طرح ہے۔ تیر چلانا، تلوار بازی چلانا اس لیے، کشتی لڑنا اس لیے کہ بھائی بندہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے، اپنا دفاع کر سکے، اور جب اسلام میں حکومت ہوتی تھی کفار سے جہاد کے لیے تیاری کر سکے۔ جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اسلام خالی امن سے تھوڑی پھیلا ہے، بغیر تلوار کے اسلام تھوڑی پھیلتا۔ جہاں تلوار کی ضرورت پڑی وہاں تلوار بھی نکالی گئی ہے، جہاں امن اور محبت کی ضرورت تھی وہاں امن اور محبت کے ذریعے پھیلایا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کشتی لڑنا اس لیے کہ بندہ پھرتیلا رہے، بندہ کے اندر طاقت رہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا لحاظ رکھیں، کوئی نماز قضا نہ ہو، کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، کپڑا درست پہنے، جم میں جا کے آپ باڈی بنائیں، کون منع کر رہا ہے؟ اچھی غذا کھائیں، خراب غذاؤں سے بچیں، جسے جنک فوڈ کہا جاتا ہے، بے شک بچیں، اگر سے وہ جائز ہے لیکن آپ کے جسم کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس سے پرہیز کریں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا پورا طریقہ بتایا کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک سانس کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک کھانے کے لیے۔ جب بھوک لگے تب کھاؤ، اور جب یہ پیٹ بھرے نہ اس سے پہلے ہاتھ چھوڑ دو۔ یہی بات تو حکمہ بھی کہتے ہیں، یہی بات تو ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں کہ جب تک بھوک نہ لگے تب تک نہ کھاؤ۔ ہمارا معاملہ ہی الٹا ہے، ٹائمنگ سیٹ ہے، 8 بجے کھاؤں گا کھانا، 10 بجے کھاؤں گا ناشتہ، 2 بجے دوپہر کا کھانا کھاؤں گا، بھلے سے بھوک لگے نہ لگے، شام میں چائے بھی پیوں گا، پھر رات کا کھانا بھی کھاؤں گا، 12 بجے کھانا کھاؤں گا، 12:30 بجے سو جاؤں گا۔ اتنا لیٹ کھائے گا تو پچے گا کب؟ پوری روٹین ہم لوگوں کی دیکھو گڑبڑ ہے۔ حالانکہ ہم لوگوں کو سارا طریقہ سکھایا گیا ہے، سونے کا طریقہ سکھایا گیا، جلدی سو جلدی اٹھو، کھانے کا طریقہ سکھایا گیا، پینے کا طریقہ سکھایا گیا۔ فرمایا سومو وصحو یا تصحو، کہ روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ آج دیکھو لوگ وہی اسی کو ڈائٹنگ کہہ رہے ہیں، باہر والے دوسرے لوگ، اور نبی پاک نے فرمایا کہ بھائی روزہ رکھو، اور روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ روزہ رکھ کے دیکھیں آپ، جن کو روزہ رمضان کے علاوہ آپ کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے، آپ روزہ رکھ کے دیکھیں، 1 سے 2 دن 3 دن دیکھیں، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ مائنڈ فریش ہو گیا ہے، پھرتی آ گئی ہے بدن میں، ایکٹیو ہو گیا ہے بدن۔ یہ ہے روزے کے فضائل، یہ ہے روزے میں حکمتیں۔ یہ ساری چیزیں بندے کو تندرست رکھنے کے لیے اسلام نے سکھائی، اور ہماری ساری چیزیں غیر اختیار کیے ہوئے۔ تو لہٰذا صحت و تندرستی رکھیں، اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھیں، اور حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی صحت بہتر سے بہتر بنائیں، کیونکہ کوئی پڑوسی اور کوئی بازو والا آپ کو پروٹیکٹ کرنے نہیں آنے والا۔ کوئی آپ کو گھر میں گھس کے نہیں مارے گا، آپ کو جہاں پائے گا وہاں مارے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو مسلمان کی شان یہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ سر پہ کفن باندھ کے نکلے۔ مسلمان تو آیا ہی اس لیے کہ بھائی اصل منزل قبر ہے، لیکن وہن ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت مسلمانوں پر غیر مسلم چاروں طرف سے حاوی ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم کم تعداد میں ہوں گے؟ فرمایا نہیں، کثیر ہوں گے، لیکن ان کے دل میں وہن پیدا ہو گیا ہو۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ تو فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ یہی ہے نا آج، کون ہے یہاں پہ جو مرنا چاہتا ہے بتایا؟ ہم بڑے دعوے کرتے ہیں محبت رسول میں موت بھی قبول ہے، موت کا نام لے لیا جائے تو پیر کے نیچے سے زمین ہل جاتی ہے، قبر کا واقعہ سنا دیے جائے تو بوڑھوں کی بھی حالت خراب، جوان کا پیشاب نکل جائے۔ آج نہیں تو کل مرنا ہی ہے، لیکن کون تیار ہے موت کے لیے؟ ذرا سوچیں۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے اور اس حالت میں وہ مر گیا تو وہ شہید کی موت مرا۔ تو یہ وہن ہے جو مسلمانوں کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ جو تجھے اللہ نے جو چیز عطا فرمائی ہے نا، اس کے ذریعے سے آخرت کو تلاش کر۔ مال و دولت، جو رزق خدا نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کو تلاش کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اپنا حصہ دنیا میں جو تیرا حصہ ہے وہ حصہ مت بھول۔ بس اپنا حصہ لے، آگے بڑھ۔ ہم تو حصہ لینے کے کیا بلکہ دوسروں کے حصے میں مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر ایک جنگل بھر کے سونا مل جائے تو دنیا دار چاہے گا کہ کاش دوسرا جنگل بھر کے ایک جنگل کسے کہتے ہیں؟ سونے کا جنگل پورا اگر مل جائے تو پھر بھی وہ تسلی نہیں ہوگی، لالچ اس میں ختم نہیں ہوگی، اب یہ چاہے گا کہ اور مل جائے۔ تو لہٰذا جتنی دنیا ہے، ضرورت ہے اتنی دنیا کمائے۔ ہاں اس سے زیادہ بھی کما لیا مباح ہے، مستحب ہے، اب اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کے ذریعے سے دین کو تقویت پہنچائے، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کرے، اس پر سانپ کی طرح کنڈلی مار کر نہ بیٹھ جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ چیز ساری ہمارے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو گئی، اور دنیا کی محبت ایسی گھر کر گئی ہے کہ اب ہمیں ہر چیز جو عظمت والی ہے اس میں خوف لگتا ہے اور اس میں خوف دکھائی دیتا ہے۔ اللہ ہمارے
جوانوں کی، ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ لیکن جب کبھی ایسے واقعات آتے ہیں سامنے تو دیکھ کے بڑی جو ہے تکلیف بھی ہوتی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیا اس جوان کے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں ہے اور اس کا ایمان اتنا بھی مضبوط نہیں ہے کہ مرنا تو ہے، کفریہ کلمہ نہ بکوں اور اللہ کی راہ میں جان دے دوں؟ کیا اس کے اندر اتنی طاقت و قوت بھی نہیں ہے کہ اپنی زبان خراب نہ کروں اور عزیمت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی جان دے دوں؟ خدا تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ یہ ساری بہادری دلیری اب مسلمانوں میں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بہادری دلیری طاقت سے نہیں آتی ہے، قوت سے نہیں آتی ہے، ورزش سے نہیں آتی ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ غم نہ کرو، گھبراؤ نہیں، تم ہی سر بلند ہو، تم ہی کامیاب ہو اگر تم مومن کامل ہو۔ وہ روزہ رکھتے تھے، دن میں رات بھر عبادت کرتے تھے، صبح جا کے جہاد کرتے تھے، فتح یاب ہو کے آتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مومن کامل تھے۔ بعض پتلے پتلے صحابہ کرام، کڑیل جوان اور نیگرو ٹائپ کے جو مخالفین کے جرنیل ہوتے، غیر مسلم جرنیل ہوتے، انہیں مات دے دیتے، ان کے دھڑ کا 2 ٹکڑا کر دیتے۔ کیسے کرتے؟ ان کی روحانی طاقت تھی۔ خود حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ سپہ سالار تھے، لیکن ان کی حالت ایسی تھی کہ یہ دن بھر روزہ رہتے اور پھر رات بھر نماز پڑھتے، صبح میں اٹھ کے لشکر میں جا کے جنگ کرتے۔ ہم اگر نماز پڑھ لیں دن بھر تو پھر فجر سے ظہر تک تو سوتے ہی رہیں گے خالی، اور ظہر میں اٹھ گئے تو ٹھیک، ورنہ اثر بھی گئی۔ کیا حال ہوتا ہے ہمارا رمضان میں؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ کامیاب اس لیے تھے کہ وہ مومن کامل تھے، اگرچہ ان کی تعداد 313 تھی، 1000 مقابلے ان کے مقابلے میں لاکھوں تھے۔ اور ہم آج جو قار مذلت میں زندگی گزار رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہم مومن تو ہیں لیکن ہمارا ایمان مکمل نہیں، ہم مومن کامل نہیں۔ تو لہٰذا مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام، دین، شریعت، ایمان، عقیدہ کو پہلا درجہ دو، باقی دیگر کاموں کو دوسرا درجہ دو۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں، آپ کے تمام حالات میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمارے اس درس کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے اس درس کی محفل کو ہم سب کے لیے کل بروز قیامت ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم یہاں پر جو کچھ درس ہوا اسے یاد رکھنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم کہنے سننے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، قصداً و سہواً کچھ غلط بیانی ہو گئی ہو تو اپنے فضل سے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔